السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ نور آیت نمبر 22 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا اور نہ یعتلی اطلاع یعتلی مانے ہوتا ہے قسم کھانا، ولا یعتلی اور قسم نہ کھائیں۔ اولو الفضل، فضل مانے بڑھوتری، زیادہ، جس کے پاس ہو فضل کہتے ہیں اس کو، زیادہ ہونا۔ منکم تم میں سے، فضل والے، مال والے، وسعتی اور وسعت والے، جن کے پاس مال و دولت میں وسعت ہے، وہ قسم نہ کھائیں اس بات پر ان یؤتوا کہ وہ دیں اولی القربا قرابت داروں کو، رشتہ داروں، یعنی رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں۔ کوئی بات اگر ایسی ہو جائے کہ رشتہ دار آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کسی رشتہ دار کی، کوئی غریب ہے فار ایگزامپل، ضرورت مند ہے آپ کا رشتہ دار، اور آپ اس کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اس کو ہیلپ کرتے ہیں اس کی، اور وہ کچھ ناگوار بات آپ کے، جو آپ کو ناگوار ہو، ایسی بات وہ کہہ دے، آپ کو بری لگتی ہو یا وہ کر دے، تو آپ اس وجہ سے اس کو دینا بند نہ کریں۔ ولا آیات، اور قسم نہ کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ دیں اولی القربا قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ عفو درگزر کرے، ولیصفحوا اور صرف نظر کرے۔ صفحہ یصفح معنی ہوتا ہے صرف نظر کرنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ عفا یعفو معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے، عفوا، جسے معافی کے لیے بھی عربی میں ایسے بولا جاتا ہے عفوا۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ان کی جو کفالت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، تو ہم اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمت بنائے رکھے۔ الا تحبون، الا کیا نہیں، تحبون تم پسند کرتے ہو، ان کے یغفر اللہ اللہ معاف کر دے، لکم تم کو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ احبا مانے پسند کرنا ہوتا ہے، احبا یحب، تو اسی سے مضارف میں حب اس کا روٹ ہے ہا بابا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين بشک وہ لوگ جو، یرمونا، رما یرمی سے مضارع ہے، پلورل یرمونا، یرمی کا پلورل ہوگا باون کے ساتھ یرمونا۔ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، المحسنات پاک دامن عورتوں پر، محسنہ پاک دامن عورتیں جنہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی۔ الغافلات یہ لفظ پہلے بھی آ چکا، حصن مانے قلعہ ہوتا ہے، پناہ کا، جس میں آدمی محفوظ ہوتا ہے، اسی سے بنایا محسنہ۔ غافلات، غین فا لام اس کا روٹ ہے، غافلات
سنگولر ہے اس کا، اور الف تا کے ساتھ پلورل بنتا ہے. کھڑا زبر یہ الف کے اکول ہوتا ہے، تو لام کے اوپر کھڑا زبر، اس کا مطلب لام الف زبر لا تا. غافل بے خبر، تو بے خبر یہاں پہ اس معنی میں ہے یہ کہ ایسی عورتیں، ایک تو پیچھے ہی بتایا تھا پاک دامن عورتیں، یہاں پہ پلس ایک اور صفت اور بتائی ہے کہ یہ ایسی عورتیں جو اس طرح کی چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں کہ بدچلنی اور گناہ کی چیزیں ہوتی کیا، اس طرح کی جو فاحشات ہیں ہوتے کیا، ان کو تصور بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے، کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے. اس طرح کی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی عورت اپنی پاک دامنی کو، اپنی آبرو کو میلا بھی کر سکتی ہے. اس طرح کی عورتیں تو ان پہ تو اور ہی بڑا جرم ہے اس طرح کا. المؤمنات، مومنہ عورتیں جو ان پر تہمت لگاتے ہیں. لعنوا، لعانہ سے پیسو ہے لعنوا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. ولہم، اور ان کے لیے عذاب، سزا ہے، عظیم بڑی. لعنہ مانے ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا. بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آج تو یہ لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں اور جھوٹ باتوں کو سچ کر دکھا سکتے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے جھوٹے گواہ لا کر اور اپنے بولنے کی صلاحیت سے دوسروں پہ غالب آ کر آج تو کر دکھا سکتے ہیں، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. یوم، جس دن تشہد علیہم، شہید یشہد گواہی دینا، علیہم ان کے خلاف گواہی دے گی، السنتہم لسان کا پلورل ہے السنہ، ان کی زبانیں، ان کی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی. وہ اگر جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے تو نہیں بول پائیں گے. وَأَيْدِيهِمْ، یدن کا پلورل ایدی، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کر رہے تھے، جو کام وہ کر رہے تھے. عامل یعملو مانے عمل کرنا، یعملون وہ عمل کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے اس کی گواہی ان کی زبانیں بھی دیں گی، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بھی دیں گے. اس دن جب کہ ان کی زبانیں ان کی خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ اس دن، یوفی، وفا یوفی مانے ہوتا پورا پورا دینا، وفا کرنا. یوفیہم ان کو پورا پورا دے گا اللہ، اللہ، دینہم ان کا بدلہ، الحق جو کہ ان کے کاموں کے اکارڈنگ ہوگا. ان یعنی اس کو ہم بولیں گے جو ان کا واجبی بدلہ ہوگا، جیسا انہوں نے کام کیا ہوگا ویسا ہی ان کو دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی الحق، حق ہے، المبین واضح کرنے والا ہے، چیزوں کو کھولنے والا ہے. اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھولنے والا ہے. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات، خباسا، خبیث، خبس روٹ ہے اس کا، خباسا، کلمت خبیثت مانے بری بات، خبیث بری چیز کو، خبیثت مونس کے لیے ہوگا گولتا لگ جاتی ہے تو، اور الف اور تا پلورل کے لیے ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر الخبیثات کا مطلب یہ بھی ہے کہ غلط باتیں،
وہ غلط لوگوں کے لیے ہے، یعنی غلط لوگ ہی غلط باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ جو اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو خود غلط ہیں، کیونکہ غلط باتیں، صحیح آدمی غلط باتوں میں انٹرسٹ لیتا ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے، یہ بھی بات ہے اس کا۔ دوسری بات یہ بھی ہے جو پیچھے آئی تھی کہ زانی عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد، تو ویسے ہی کہ بری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ برے لوگوں کے لیے ہی جچتی ہیں، اچھے لوگ ان میں انٹرسٹ نہیں رکھتے اور نہ ان کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے عظیم شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی پر آپ الزام لگا رہے ہو، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسے اگر اس طرح کی وہ عورت تھی تو وہ ان کے ساتھ نبھا کیسے کر سکتے تھے؟ تو خبیث عورتیں وہ جچتی ہیں خبیث مردوں کو، اور خبیث مرد جچتے ہیں خبیث عورتوں کو، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہاں اس کا ترجمہ بات سے بھی کیا گیا ہے اور مردوں سے بھی، جیسے کہ الفاظ ہیں عورت اور مرد دونوں کے لیے۔ تو لمبی تا، الف و لمبی تا عورتوں کے لیے پلورل فارم ہوتی ہے، یا نون یا واو نون مردوں کے لیے پلورل فارم ہوتی ہے۔ تو خراب عورتیں وہ خراب مردوں کے لیے ہیں، اور خراب مرد خراب عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ طیب اچھی پاک دامن پاک صاف عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اولئک یہ لوگ، یہ پاکیزہ عورتیں، مبرؤون یہ بری ہیں، برأ با را حمزہ معنی ہوتا ہے کسی بات سے بری کر دینا، مبرؤون یہ بری ہیں، بے الزام ہیں، مما یقولون ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان باتوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو الزام اور تہمت لگا رہے ہیں، ان سے ان پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تدخلوا مت داخل ہو، دخل يدخل معنی ہوتا ہے داخل ہونا، لا تدخلوا داخل نہ ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، غیر معنی سوائے چھوڑ کر، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں داخل نہ ہو، کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ آگے پھر بتا دیا کب تک، حتی جب تک کہ تستأنسو تم مانوس نہ ہو جاؤ یا اجازت حاصل نہ کر لو۔ اب دیکھیں استانسا یہ ان سے بنا ہے، اس کا میننگ اجازت لینا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ تم اجازت لے، وہاں سے پرمیشن لے لو کہ ہم آ سکتے ہیں نہیں، وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کرو، علی اہلیہا ان کے جو گھر میں موجود ہیں لوگ ان پر، یہاں تک کہ تم ان پر سلام کرو اور اجازت لے لو، تب تک تم داخل نہ ہو۔ انٹری کے لیے ضروری ہے اجازت لینا۔ اب یہاں پر دیکھیں انس کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، انس کا مطلب ہوتا ہے فیملیئر ہونا، کسی سے مانوس ہو جانا، برا نہ لگنا، اچھا لگنے لگنا کسی سے۔ جیسے میں کسی چیز سے مانوس ہو جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ چیز ٹھیک لگنے لگی، میں اس سے وحشت نہیں کرتا، مجھے وہ خراب نہیں لگتی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے یہاں پر، تو اس کا معنی یہ بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھ لو کہ اگر مان لیجیے سامنے والا آپ کو اجازت تو دے رہا ہے
بٹ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا پھر بھی، تو آپ کو ان گھروں میں جانا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے اجازت بھی مل جائے آپ نہ جائیں ان کے گھروں میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اجازت دے دیتا ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے، تو اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اس لفظ میں یہ بھی فیلنگ ہے کہ آپ سے وہ آدمی مانوس بھی ہو جائے۔ ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، ذالکم یہ چیز خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، لعلکم تاکہ تم تذکرون یاد رکھو چیزوں کو، تاکہ تم دھیان میں رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو، ذکر سے بنا ہے تذکر۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ فَإِن پھر اگر لم تجدوا، وجد یجد معنی ہوتا ہے پانا، وجد یجد پانا، پھر تم اگر نہ پاؤ فیہا اس میں یعنی گھروں میں اگر تم نہ پاؤ احدن کسی کو بھی، آپ گئے آپ نے کھٹکھٹایا بیل بجائی آپ کو کوئی لگا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، فلا تدخلوا تو پھر بھی نہ جانا اندر، پھر بھی اندر نہیں جانا، ہو سکتا ہے وہ اندر سے بول ہی نہ رہو، اندر ہو یا کوئی ایسا ہو جو جواب دینا نہیں چاہتا آپ کو، تو پھر بھی نہیں جانا ہے، حتی کب تک، یہاں تک کہ یؤذن لکم، تو ازینا من اجازت دینا، ٹھیک ہے، ازینا یا اذن اجازت دینا، یہاں تک کہ تم کو یہ پیسو ہے، یؤذن یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے لکم تم کو، تو اجازت جب تک نہ مل جائے تب تک گھر میں داخل نہیں ہونا۔ وہ ان قیلا اور اگر کہا جائے، قالا کا پیسو ہے یہ قیلا، وہ ان قیلا اور اگر کہا جائے لکم تم سے، ارجعو رجع یرجعو معنی ہوتا ہے لوٹنا، ارجع لوٹ جاؤ، واؤ کے ساتھ پلورل، ارجعو لوٹ جاؤ، اگر تم سے یہ کہا جائے فرجعو تو لوٹ جاؤ، ہو ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو، علیم واللہ علیم، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ليس عليكم، ليس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی تنگی تم پر نہیں ہے، کس چیز میں، اس چیز میں ان تدخلو کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن جو غیر مسکونہ ہو، مسکونہ سین کا نون سے بنا ہے، سکن اسکن مانے ہوتا ہے رہنا، مسکونہ جہاں رہ جاتا ہے وہ والے گھر جن میں رہا جاتا ہے، تو ایسے گھروں میں اگر تم جاؤ، ایسی بلڈنگوں میں ایسی عمارتوں میں اگر تم جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، جن بلڈنگوں میں رہا نہیں جاتا ہے، نارملی وہاں پہ رہائش نہیں رکھی جاتی، وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں گھر کے طور پر، ایز اے گھر ہوم کے طور پر، تو ایسی بلڈنگوں میں وہ آ سکتے ہیں جیسے کہ سرائے ہو گئے، ہوٹل ہو گئے، تو وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، تو ایسے نہیں کہ آپ ان گھروں میں ان بلڈنگوں میں اجازت لیں، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ انٹر ہو سکتے ہیں، کسی کے پرسنل روم میں جانے کی اجازت نہیں، بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہوٹل میں پرسنل روم میں ایسے ہی چلے جائیں گے، پرسنل روم میں نہیں، ہوٹل کے اندر پورا چور جو وہ ہوتی ہیں سرائے ہوتی ہیں یا بس اسٹیشن ہوتے ہیں،
وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، وہ کسی کا گھر نہیں ہے، وہاں سب لوگ آ جا سکتے ہیں، ہاسپٹل ہیں یہ ساری. فیہا متاع لکم، ان میں، ان جگہوں میں متاع لکم، تمہارے فائدے کی چیز ہے. واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اپنی نیت کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی، اور جو تم چھپا رہے ہو اپنی نیت، وہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل، کہہ دو، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا، غزہ یغضوا، غض البصر معنی ہوتا ہے نگاہیں جھکا لینا، یغضوا کہ وہ جھکا لیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، وہ اپنی نگاہوں کو، بصر معنی دیکھنا، ابصار پلورل ہے اس کا، تو اپنی نگاہوں کو وہ جھکا لیں، نیچا کر لیں. وَيَحْفَظُوا، حفظ یحفظ معنی حفاظت کرنا، وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کرے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالکا یہ چیز، ازکا لہم ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کی چیز ہے. زکوٰۃ سے بنتا ہے لفظ زکا، اس کو معنی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، ازکا زیادہ پاکیزہ، یہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے کہ آپ ان کی طرف نگاہیں نہ ڈالو. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر جانتا ہے، بما یصنعون اس کو جو وہ کرتے ہیں. مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وَقُلْ اور کہہ دو، للمؤمنات مومن عورتوں سے، یغضضن، تو یہ نون زبرنا یہ مؤنث کی علامت ہے، یغضضن کہ وہ جھکائے رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، ویحفظن اور وہ حفاظت کرے، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین، ابدا یبدی میں پیچھے بتا چکا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، دکھانا. ولا یبدین اور نہ وہ دکھائیں، زینتہن اپنی زینتوں کو. زینت معنی وہ چیزیں جو خوشنما ہوتی ہیں، خوشنما چیزیں. تو ان سے مراد مفسرین نے وہ جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں زینت کا سامان اختیار کرتی ہیں، جیسے کہ ہاتھ وغیرہ، ان میں چوڑیاں وغیرہ پہنتے ہیں، یا میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں ہم اس کو میک اپ کہہ سکتے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور وہ اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا سوائے ان کے جو اس میں سے خود ہی ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ ضرب یضرب مارے ہوتا ہے مارنا، مارنا، اور اس کے ساتھ خمر کے ساتھ ہے دوپٹہ مارنا، مطلب دوپٹہ ڈال لینا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ خمار کا پلورل ہے خمر. وَلْيَضْرِبْنَ اور وہ باندھ لیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنے دوپٹوں کو، ڈال لیں اپنے دوپٹوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر. اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا یبدینا، اور نہ وہ ظاہر کرے زینتہن اپنی زینتوں کو، الا سوائے لبعولتہن اپنے شوہروں کے. بعولت شوہر، بعلن کا پلورل ہے بعولت، اپنے شوہروں کو، او آبائہن یا اپنے باپوں کو. باپ پلورل ہے یہاں پر، تو اس سے مراد باپ دادا وغیرہ ہے، باپ دادا، دادا کے ابا، یہ اوپر تک. او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کو، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی وہ دکھا سکتی ہیں کہ ان کو اپنے شوہروں کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے شوہر کے باپ دادا کو، یا اپنے بیٹوں کو، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کو، او اخوانہن اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، اپنی بہنوں کے بچوں کو، او نسائہن یا اپنی عورتوں کو. نساء اپنی عورتوں کو مراد ہے یہاں پہ وہ عورتیں جو ان سے فیملیئر ہوتی ہیں، جو ان کی جانکار ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے یہاں پر مسلم عورتیں بھی مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے کہ ان سے مراد مسلم خواتین ہیں. او ما ملکت ایمانہن یا وہ عورتیں جو ان کی ملکیت میں، او التابعین یا وہ جو تابع ہوں، انڈر میں ہوں، غیر اولی الاربہ یا وہ مرد، یہاں پہ یا نون کے ساتھ پلورل مردوں کے لیے آتا ہے، ہم بتا چکے ہیں آپ کو. او التابعین یا وہ مرد غیر اولی الاربہ تابع ہوں جو انڈر میں ہوں، غیر اولی الاربہ اور ان کو خواہش نہ ہو، اس طرح کہ ان کے اندر وہ جذبات نہ ہو شادی والے، چھوٹے ہوں یا تو یا مینٹلی ڈسٹرب ہوں وہ لوگ، یا کسی اور وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں نہ ہو. من الرجال مردوں میں سے ایسے لوگ جن کے اندر شادی کی خواہش نہ ہو. او الطفل یا بچے، الذین وہ بچے، لم یظہروا جو ظاہر نہیں ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی پردے کی چیزوں کے بارے میں، جن کو بھی پتہ نہیں چلا ہے. ایسے بچے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان کو زیادہ ہوش نہیں ہے، ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر. زیر دست وہی جو انڈر میں ہو، جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی واقف ناواقف ہوں، ان کو ابھی اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، وہ جانتے نہ ہو اس چیز کو، شادی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں کچھ ان کو پتہ نہیں ہو، ایسے بچے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَلَا يَضْرِبْنَ اور نہ مارے منہ، ضرب یضربو مانے مارنا، وَلَا يَضْرِبْنَ اور نہ مارے منہ، بِأَرْجُلِهِنَّ رجلن کا پلورل ہوتا ہے ارجل، اپنے پیروں کو نہ مارے وہ. کیوں نہ مارے؟ لِيُعْلَمَ تاکہ، یعنی اپنے پیروں کو نہ مارے زمین پر تاکہ پتہ چل جائے. یعلم عالمہ مانے ہوتا ہے جاننا، اور اسی کا پیسیو ہے عالمہ یعلم مانے جاننا، اس کا پیسیو ہے یعلم، تاکہ جان لیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے، ما یخفینا جو وہ چھپا رہی ہے، من زینتہن اپنی زیبائش جو ہے، جو ان کی خوبصورتی کی چیز ہے، جو انہوں نے کنگن وغیرہ یا پائل وغیرہ پہن رکھی ہیں، وہ پیروں کو پٹک کے نہ مارے، زمین پر نہ مارے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے پائل پہنی ہوئی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اور توبہ کرو اللہ سے، جمیعاً سب کے سب، ایھا المؤمنون
اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے، اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا، انکحا ينکحو مانے نکاح کرنا، وَأَنكِحُوا اور نکاح کر دو، الایامہ، ایمن کا پلورل ہے ایامہ، وہ مرد اور عورتیں جو غیر شادی شدہ ہوں تو ان کا نکاح کر دو، وصا یعنی کوئی اگر ایسی عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو غیر شادی شدہ ہے تو وقت پر ان کا نکاح کر دو، والصالحین اور نیک لوگوں کا، من عبادکم اپنے غلاموں میں سے، و امائکم اور اپنی باندیوں میں سے، ان یکونو، عبدن کا پلورل ہے عباد اور امتن کا پلورل ہے امام، امتن باندی، خادمہ، ان یکونو اگر وہ ہوں گے، فقراء غریب، یغنیہم اللہ، اغنا یغنی مانے غنی کر دینا، یغنیہم اللہ اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو بڑھا دے گا، من فضلہ بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم سب جاننے والا ہے۔ اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لوڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی اگر وہ غریب ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وہ ساتھ والا جاننے والا ہے۔ چلیے یہاں تک ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور ورڈز کی کے لکھ لیجیے گا۔